Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہے دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اہتدى بہدیہ ودعا بدعوتہ الی یوم الدین وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہ ہمارے اسلامی سال کا نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے. نیا سال اور نیا مہینہ محرم. محرم کے معنی حرمت والا مہینہ، اور محرم سے ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آپ کو بعض گورنروں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے خط ملا کہ آپ کے خط آتے ہیں ہمارے پاس، ان پر تاریخ نہیں ہوتی، ہمیں اجتماع ہو جاتا ہے، تو تاریخ ہونی چاہیے. اس پر یہ سوال ہوا کہ ہماری تاریخ کون سی ہو. اس سے پہلے ایک عیسوی تعلیم تھی جو عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی تھی، ان کی پیدائش سے، اور اس طرح تاریخیں تھیں. تو وہ تو غیر مسلموں کی تاریخیں تھیں، ان میں سے کسی کو نہیں اپنایا گیا. تو پھر سوال ہوا، مشورہ ہوا شورا کے اندر، حضرت عمر کے دور کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہماری تاریخ کس سے شروع ہو. تو بعض نے کہا کہ ربیع اول کے مہینے سے شروع ہو، کیونکہ اس کے اندر حضور کی ولادت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض نے کچھ اور رائے دی، اور بعض نے کہا کہ ہماری تاریخ شروع ہو ہجرت سے، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ ایک انقلاب آفرین واقعہ تھا جو اسلام کی تاریخ کے اندر رونما ہوا. ہجرت کا معنی یہ نہیں تھا کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے دوسرے ملک میں. ہجرت کا معنی تھا کہ انقلاب لانا ہے. یہاں پر لوگوں نے جب نہیں مانا حق کو مکہ مکرمہ میں، حضور نے 13 سال محنت فرمائی، اور 13 سال محنت فرمانے کے باوجود وہ لوگ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کی تاریخ میں ایک موقع ایسا آتا ہے
کہ جب لوگ نہیں سنتے حق بات ہے تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب چھوڑ دو اس جگہ کو، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ یہ جو ہے کلر زمین کی طرح ہوگی زمین، یہاں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دعوت کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں جاؤ جہاں دعوت کا اثر ہو۔ تو پیغمبر کی جو ہجرت ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جتنے انبیاء کرام نے ہجرتیں فرمائیں، احاطہ فرمائیں، اور ہجرت کے بارے میں یہ دو صورتیں رہی ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی کسی جگہ سے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ سے ان لوگوں سے اور روح نکل گئی ان کی، وہ بے جان لوگ رہ گئے، برکتیں ختم ہو گئیں، اس لیے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور پھر عذاب کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے پیچھے رہنے والے، اگر زیادہ تر وہ لوگ کافر و منکر ہیں تو ان پر اللہ کے طرف سے عذاب آتا ہے، ان کو مٹا دیا گیا۔ جیسے قوم نوح مٹ گئی، حضرت نوح نے ہجرت فرمائی، کشتی میں بیٹھ کے الگ ہو گئے ان سے، پھر عذاب نوح آیا، وہ ساری قوم مٹ گئی۔ یہاں قوم ابراہیم کے بارے میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا عراق میں وہ لوگ نہیں مان رہے، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے، راستہ بتائے گا۔ یا قوم حضرت ہود ہیں، حضرت صالح علیہ السلام جو انبیاء کرام تھے، انہوں نے اپنی جگہیں چھوڑی، وہ قوم پیچھے تباہ ہو گئیں، مٹ گئیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں معتدبے لوگ جب ایمان لے آتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو عذاب سے ختم نہیں کرتا، بلکہ ان کو اللہ باقی رکھتا ہے تاکہ ہدایت پھیلے ان کے اندر۔ حضور کے ساتھ یہ طریقہ پیش آیا۔ حضور نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے، آپ تشریف لے گئے علیہ السلام، اور اپنی جگہ آپ نے جو مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، تو لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ لوگوں کو دینی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا بڑا مرتبہ تھا حضور کا، کیسا خیال تھا امانتوں کا، کہ اپنی جان کا مسئلہ ہے، دشمن سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس موقع پہ بھی آپ حضرت علی کو اپنی جگہ پر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ امانتیں دینی ہیں۔ اور دوسری طرح یہ ہوا کہ حضرت علی وہاں حضور کے گھر میں آپ بستر پر رہے علیہ رضی اللہ عنہ، تو کفار رات بھر کھڑے رہے، انہوں نے اندر حملہ نہیں کیا، کیونکہ اندر داخل ہونا یہ ان کی روایت کے خلاف تھا، حالانکہ اسلام کوئی نہیں مانتے تھے وہ۔ آج تو گھروں کے اندر بھی امن نہیں ہے، اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا، دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، اس میں بھی گھروں کے اندر بھی امن نہیں ہے، وہاں غصے ہیں امن والے اور تباہی مچاتے ہیں۔ تو صبح جب دیکھا کفار نے کہ حضرت وہ وہاں موجود ہیں، حضرت علی ہیں، حضور وہاں سے نکلے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور وہ دیکھ نہیں سکتے، تو آپ نے مٹھی لے کر پھینکی مٹی ان پر، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کو نہیں نظر آئے حضور۔ صبح دیکھا حضرت علی وہاں ہیں، حضور تشریف لے گئے علیہ السلام، ہجرت فرمائی، اور جو عام راستہ تھا وہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے گئے، کیونکہ انہوں نے 100 اونٹ مقرر کیا ہوا تھا، 100 اونٹ حضور کے پکڑنے پر، جو زندہ مورا پکڑ کر لائے، 100 سرخ اونٹ، اور 100 سرخ اونٹ اس زمانے میں تو بڑی دولت تھی، آج بھی بڑی دولت ہے، اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی، پیچھے پڑے ہوئے تھے دشمن۔ تو آپ چلے گئے، نشیب پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر کے اسلامی حکومت کی داغ بیٹ ڈالی۔ مکہ مکرمہ میں نبوت کے 13 سال آپ نے گزارے، وہاں دعوت دی توحید کی، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا، لوگ اتنا نہ لائے، تھوڑے سے لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ لیکن مدینہ طیبہ جب پہنچا ہجرت کر کے، اس ہجرت کی برکت یہ تھی کہ وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور پھر جہاں مکہ مکرمہ میں 13 سال میں چند گنے چنے لوگ ایمان لائے تھے، مدینہ طیبہ میں 10 سال کے اندر ہزاروں لوگ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد 8 سال کے عرصے کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور فاتحہ میں داخل ہوئے،
دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ملے کہ اس طرح داخل ہوئے آپ، فتح ہوا. ہمارا تو کشمیر کو جھگڑا چلا ہوا ہے، 5 صدی سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، اب تو نہیں فیصلہ ہوا. 8 سال میں دوبارہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور جب فتح ہوا تو آج تو لوگ جشن مناتے ہیں. تو حضور کا سر مبارک جھکا ہوا تھا. روایت میں آتا ہے آپ کی پگڑی مبارک لگ رہی تھی اونٹ کے کوہان سے، جذبہ تشکر تھا. اور پھر جب تشریف لائے وہاں پر تو فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی ہیں، کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی امید ہے. تب حضور نے فرمایا لا تصریب، میں وہ بات کرتا ہوں جو یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء، کہ تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی گرفت نہیں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، سب جاؤ آزاد ہو. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی اور ہے. سن 1965 میں مظفر آباد میں ایک دفعہ بیان دیا ایک حکومت میں، تو وہاں میں نے ایک مثال بیان کی غیر ملک جو مسلم ہیں ان کے تعصب کی. ایک کتاب ہے لغت کی، المنجد، بہت بڑی کتاب ہے لغت کی عربی میں. اس کو لکھنے والا جو ہے وہ عیسائی تھا عرب، لبنان کا رہنے والا تھا، عیسائی تھا. تو اس نے لغت کے اندر لغت لکھی. لغت میں تو بات لکھتا ہے انسان، لغت کی بات لکھتا ہے. اس نے اس لغت کے اندر بھی صحیح داخل کی. یہ جو لفظ آیا طلقاء، حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. تو اس کے بارے میں اس نے لکھا لغت میں کہ ہم الذین ادخلوا فی الاسلام کرہن، یہ وہ لوگ تھے جن کو اسلام میں زبردستی داخل کیا گیا. تو میں نے کہا سبحان اللہ، اتنا متعصب انسان لغت میں تعریف کی ہے کیونکہ عیسائی تھا وہ. حالانکہ طلقاء جمع طلیق کی ہے. طلیق و طلق کہتے ہیں کھولنے کو، شادگی کو، چھوڑنے کو، آزادی کو. اس حدیث میں آتا ہے کہ ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجه طلیق، یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی سے ملو خندہ پیشانے سے، ہنس کر ملو، خوش ہو کر ملو، یہ بھی نیکی ہے. طلق اس سے بنتا ہے تطلیق، طلاق دینا، اس سے طلاق چھوڑ دینا. تو تطلیق، طالق، طلیق، جتنے الفاظ سے آتے ہیں ان سب کے معنی کے اندر داخل ہے چھوڑنا، آزاد کرنا. اور جس موقع پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا وہ موقع یہی تھا. فرمایا کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. لیکن اس سب کے باوجود اس آدمی نے لکھا یہاں پر ہے کہ ہم الذین ادخلوا فی الاسلام کرہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زبردستی اسلام داخل کیا گیا تھا. طلیق کا معنی اس نے یہ کیا. اس کے کئی سال بعد مجھے وہاں کے بڑے آدمی تھے، محقق آدمی، اس نے مجھے لکھا کہ خط لکھا. اس زمانے میں ٹیلی فون اتنے نہیں ہوتے تھے، خطوط لکھتے تھے. خط لکھا کہ آپ نے ایک حوالہ دیا تھا اپنے لیکچر میں، وہ حوالہ مجھے چاہیے، میں ایک جگہ لیکچر دینا ہے. میں نے حوالہ یہ تھا. تو پھر میں نے دیکھا کہ اس نے جتنے بھی اسلامی الفاظ ہیں، جہاد ہے، ہجرت ہے، ان سب کے اندر تو اس نے تعریف کی ہے. تو خیر یہ بات دور ہو گئی. بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جب ان لوگوں نے، حضور نے جب آ کے فتح کیا تو ان لوگوں کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا. تو یہ ہجرت کی برکت تھی، یہ ہجرت تھی حضور کی. تو اس ہجرت کے دور میں آپ نے وہاں جا کر حکومت قائم کی. اس حکومت کے پھر اسلام کے اندر یہ انقلاب آیا کہ نئی اسلامی حکومت، پہلی اسلامی حکومت قائم ہوگی مدینہ طیبہ کے اندر. تو اس سے کچھ بڑا واقعہ تھا. تو اس واقعے کو ہجرت کی تاریخ کا بنیاد بنایا گیا. ہماری تاریخ ہے ہجری تاریخ ہے ہماری. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا فرض کفایہ ہے. اگر سب چھوڑ دیں گے اس کو تو وہ گناہ گار ہوں گے. اس کو لکھنا چاہیے تاریخ کو. یہ صحیح تاریخ نہیں، یہ تاریخ. اور پھر یہ وہ تاریخ ہے کہ اس کا کائنات کے اندر اس کی تقویم موجود ہے. باقی کسی تاریخ کی تقویم کائنات میں موجود نہیں ہے. وہ تو انہوں نے مقرر کر دیا کہ فلانے دن سے مہینہ شروع ہوگا، فلانے سال سے شروع ہوگا، فلانے مہینے میں ختم ہوگا، خود فرض کر دیا. اس کے بارے میں ہے کسی تقویم جو ہے وہ قمری ہے، قمر، چاند.
اور چاند جو ہے ہر مہینے شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، اس پر رکھا ہے بنیاد رکھی۔ تو کائنات کی جو یہ تقویم ہے یہ صرف اسلام کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ فرمایا والقمر قدرناہ منازل، سورج کی ہم نے منزلیں قائم کی، سورج کی منزلیں رکھی ہم نے۔ ان منزلوں کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے آج کون سی تاریخ ہے، یہ دنیا کے اندر اور کسی تقویم کو نصیب نہیں ہے، مسلمان کے اندر یہ ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اس محرم کے مہینے سے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جو ہے یہ محرم جو ہے یہ شاید ہیں حضرت حسین کی شہادت سے شروع ہوا ہے، حالانکہ یہاں فرمایا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد جو ہے وہ ہے 12 مہینے۔ یوم خلق السماوات والارض، کی کتاب اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں 12 مہینے اس وقت سے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، ان 4 میں سے 3 مہینے جو ہیں وہ متوالی ہیں لگاتار، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ محرم یہ حرمت والے ہیں 3 لگاتار، اور ایک مہینہ الگ ہے وہ ہے رجب، کیونکہ ان مہینوں کے اندر 3 مہینوں میں حج ادا ہوا کرتا تھا، حج کے دوران وہ لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے، اور جو رجب ہے اس رجب کے مہینے میں عمرہ ادا ہوا کرتا تھا۔ یہ 4 مہینے حرمت ہیں، ان حرمت کے مہینوں کے اندر کوئی لڑائی کرنی جائز نہیں تھی۔ اب بھی انہیں لڑائی کی پہل نہیں کرنے کی اجازت، کوئی اگر پہل کرتا ہے اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ یہ 4 مہینے سے، اور یہ فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے اللہ کا، اس میں یہ تقویم موجود ہے، یہ 12 مہینے موجود ہیں، تقویم کائنات کے اندر موجود ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم ہوتا ہے، ظلم کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل ظلم کا معنی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، وہ تو عربی میں کہتے ہیں، عربی ہم لوگ نہیں جانتے نہیں، اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، ظلم کا معنی ہے حق تلفی، کسی کا حق مارنا، یہ ظلم ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مصداق جو ہے اللہ کا حق مارنا۔ اللہ کا حق ہے توحید، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے، وحدہ لا شریک، ایک ہی ذات ہے۔ تو اس کے ساتھ شرک کرے گا یہ ظلم ہے۔ اسی کو فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینے اللہ کے ہیں، اور تقویم گواہ ہے کہ اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، اس ترتیب سے رکھے ہیں، اس لیے ان مہینوں کے اندر شرک کبھی نہیں کرنا۔ اور جو مشرک لوگ ہیں، جو لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، ان سے لڑو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، تم مشرکوں سے ایسے اکٹھے ہو کر لڑو جو تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، سب مشرک اکٹھے ہیں، الکفر ملت واحدہ، تم بھی اکٹھے ہو کر لڑو ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ یاد رکھو تمہارا ان میں فرق بنیادی یہ ہے کہ تم ہو ایمان والے، تقوی والے، وہ ایمان تقوی سے محروم ہیں، تو تم ایمان تقوی کی دولت کو محفوظ رکھنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم اس بات کو جان دو، یقین جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے، مع المتقین ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ہونا جو ہے، معیت جو ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہوتے ہیں معیت عامہ، اللہ سب کے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے یا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا ہے، سب اس کو جانتا ہے، سبحانہ ہوتا ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور دوسری معیت ہے معیت خاصہ، وہ ہے نصرت امداد ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، امداد کے اعتبار سے تمہاری امداد کرے گا، تو تم اللہ والے بن کر رہنا۔ جب اللہ والے بن کر رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس میں مدد آئے گی۔ یہ بنیاد سامنے رکھنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ عرب لوگ یہ کرتے تھے کہ 4 مہینوں میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی ان کو لڑائی کرنے کا موڈ ہو گیا تو مہینے بدلتے تھے آگے پیچھے، یہ محرم نہیں ہے، یہ دوسرا مہینہ ہے، یہ سفر ہے، یہ اس طرح اس کو کہتے ہیں نسی۔ اور مہینے کا نام مہینہ اور ہے، تم نے نام اور رکھیا، اس سے مہینہ تھوڑا ہی بدلے گا، اس لیے فرمایا اس کو کہتے ہیں نسی۔
مؤخر کر دینا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسی جو ہے یہ کفر میں اضافہ ہے. تم نے مہینہ بدلا، اس کا دوسرا مہینہ نام رکھا ہے، اس سے تم نے کیا کیا؟ یضل بہ الکفر، کافر اس سے لوگ اسے گمراہ کرتے ہیں. یحلون عامن، ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں مہینے کو، اور یحرمون عامن، ایک سال اس کو حرام کرا دیتے ہیں اپنی مرضی سے. تو ہماری مرضی سے تھوڑا ہی بدلتا ہے دین آسمان کا نظام. ایک آدمی محرم کو کہتا ہے یہ سفر تھوڑی ہو گیا وہ. تو یہ ہے اس طرح کر کے وہ لیوات ما حرم اللہ ہو، تو اس طرح وہ 12 مہینے پورے کرتے اپنی مرضی سے. تو انہوں نے سب کچھ الٹ کر دیا تھا. فَيَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے حرام کیا تو حلال کرا دیا. انہوں نے یہ کر دیا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے عمل ان کے لیے خوشمنا بنا دیے گئے. یہ اللہ کی ایک سزا ہے نقد، کہ جب انسان حق بات نہیں سنتا تو برا عمل اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، اور جب برا عمل اچھا لگے گا پھر چھوڑے گا ہی نہیں اس کو، تو وہ معروم ہوتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو. یعنی جو لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. ہدایت جو ہے وہ سب سے بڑی اللہ کی دولت ہے، نعمت ہے، اور یہ ملتی ہے مفت. کوئی قیمت اس کی نہیں دے سکتا، انسان دے سکتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے وہ؟ کہ انسان طلب رکھتا ہو. طلب صادق، طلب یہاں ہوتی ہے دل میں، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دے تو اللہ دیتا ہے. لیکن کافر لوگ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں. جب چاہتے ہی نہیں ہیں تو زبردستی ہدایت نہیں ملتی. تو جا فرمایا انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم ہدایت کو تم پر چپکا دیں گے جبکہ تم اس کو ناپسند کرو گے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو تو ہم دے دیں. دنیا میں انسان 4 پیسے کس سے مانگتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے تو دیتا ہے وہ. اگر ہاتھ نہ پھیلائے ایسے منہ موڑ کر مانگے تو اس لوگ بے عزت کرتے ہیں. تو ہدایت تو سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں. اللہ دیتا مفت ہے لیکن طلب چاہیے، طلب دل میں. تو کافر اور منافق گمراہ اور ظالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں، اس لیے محروم رہتے ہیں. یہ تھا پس منظر. اور اسی محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہوئے، اور شہادت سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ سے رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے. تو شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارنے کو ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جانتے ان کی حیاتی کو، اور حیاتی ہوتی ہے. یہ تھے پس منظر. اس کے بعد حضور تشریف لے کے مدینہ طیبہ، تو فصام اليہود یصومون عاشوراء، دیکھا کہ یہودی وہاں پر عاشوراء 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. فرمایا کہ کیا روزہ ہے یہ تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ فیہ انجى اللہ موسیٰ الکلیم واغرق فرعون اللعین فصامہ شکرا فنصومہ شکرا، کہ یہ وہ دن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا. تو حضرت موسیٰ نے شکریہ طور پر یہ روزہ رکھا، تو ہم بھی شکریہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کے اصل وارث حقدار تو ہم ہیں. ہم وہ امت ہیں جو سارے انبیاء کو مانتے ہیں، باقی کوئی امت ایسی نہیں ہے. اس سے ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ، سب رسولوں کو ہم مانتے ہیں، وہ کتب سب کتابوں کو مانتے ہیں، باقی کوئی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا ہمارے کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں، ان کے نام پہلے انبیاء کے نام ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، مریم، یہ نام رکھے ہوئے ہیں. لیکن ان کے اندر کوئی نام نہیں ملے گا جس کا نام محمد ہو یا ابوبکر ہو یا عمر ہو یا علی ہو. تو تعصب ان میں، ہم نے تعصب ان میں ہے. تو حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کے اصل حقدار ہم ہیں. ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، صحیح طریقے سے مانتے ہیں. ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں، سب صحابہ کو ماننے والے ہیں. اور ہمیں جو کہتے ہیں اہل السنت والجماعت، سنت یعنی حضور کا طریقہ اس کو مانتے ہیں، والجماعت اور سارے صحابہ کو مانتے ہیں. یہ نہیں کہ کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا، یہ نہیں ہے، یہ ہم لوگ ہیں. تو فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم ہیں موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ حقدار ہیں، لہذا یہ روزہ ہم رکھیں گے. پھر فرمایا کیونکہ یہودی رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں گے، تو ان سے مشابہت نہ ہو جائے. اس مشابہت کے خلاف سے آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال لَإِنِ اشْتُ عَامًا قَادِمًا،
اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو الصومن التاسع، میں 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا یا 11ویں کا رکھوں گا۔ تو اس لیے اس رمضان کے مہینے میں محرم کے مہینے میں کرنے کا اصل کام جو ہے وہ روزہ ہے، یہ 9ویں کا اور 10ویں کا یا 10ویں کا اور 11ویں کا۔ باقی یہ رونا پیٹنا جو ہے یہ تو اسلام میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چہرے پیٹے، سینوں کو بھی کرے اور بال نوچے اور جاہلیت کی باتیں کرے۔ ہمارے یہاں 2 لفظ ہیں، 2 لفظ کون سے؟ صبر اور شکر۔ نعمت ملے تو شکر، الحمدللہ خیر بن جائے گی۔ تکلیف ہے تو صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے مصیبت بھی خیر بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کا اسوہ طریقہ اپنانا ہے کہ ہر ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، صحابہ کرام نے۔ ہم بھی جہاں ظلم دیکھیں ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، حق والوں کا ساتھ دیں، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں، اس محرم کے مہینے میں ایک تو یہ بنیاد ہے کہ اس میں نیا سال شروع ہوتا ہے، اور پھر پہلی تاریخ محرم کی جو ہے یہ وہ دن ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، خلیفہ ثانی امیر المومنین، جن کی صفت ہے ناطق بالحق کے ثواب، حق و صواب سے بات کرنے والے، اور جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے 22 مقامات ایسے ہیں جہاں ان کی رائے کے مطابق وہی نازل ہوئی ہے، اتنے بڑے مرتبے والے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ اب تک آرام فرما ہیں، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت پہلی تاریخ ہوئی ہے، پہلی یکم رمضان کو، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 رمضان کو ہوئی ہے، 10 محرم کو ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے دن منانے اور شوق کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام ہے ان کے طریقے پر چلو اور ان کے سبق یاد کرو، اور ان دنوں میں کرنے کا روزہ کام کیا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ فرمایا کہ 10ویں کا جو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو 9ویں محرم اور 10ویں محرم، یہ اس لیے تاکہ یہود سے مشابہت نظر نہ آئے، اور یہ اگر نہ ہو سکے تو پھر 10ویں اور 11ویں یہ روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ رکھنا مسنون ہے۔ تو یہ ہے سیدھا طریقہ۔ تو حقیقت یہ ہے، تو کہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی، روایات میں کھو گئی حقیقت، تو وہ اصل بات چھوڑ کے ان چیزوں میں لگے ہیں۔ تو یہ ہجرت کا طریقہ جو ہے، جہاں آپ کا دین محفوظ نہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ہیں مظلوم تھے اور دین خطرے میں تھا، ان سے کہا جائے گا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے، اپنے دین کو بچاتے؟ کیونکہ دین بچانا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دین بچ گیا دنیا بھی ہے آخرت بھی، دین اگر نہیں ہے دنیا میں بن گئی تو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے طریقہ، ایک ہے کہ ہجرت کرو، دوسرا کہ ہجرت کا معنی کیا ہے کہ اسلام کے غلبے لیے کرو، تیسرا ہے کہ پہلا سال کا پہلا دن جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو ان حضرات کی پیروی کرو۔ اس کو فرمایا حضور نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت طریقہ اپناؤ، اور خلفاء راشدین میرے بعد آئے ان کا طریقہ اپناؤ۔ تو اس میں عادوا علیہا بالنواجذ، ڈاڑوں سے مضبوط پکڑو، وہ ہدایت والے تھے، کیونکہ پیروی کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے، باقی رسم و رواج یہ دین نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔